نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف، چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، پھر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت ناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نلکا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی۔ یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے؟ اس دوران میں اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر، بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے۔ اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے،
مثلاً گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب طور کام بنتے ہیں حیرت انگیز، نظام چلتے ہیں حیرت انگیز، اور دنیا کا انوکھا نظام چلتا ہے، بظاہر عقل سمجھ میں نہیں آتا لیکن کام بنتا ہے۔ بہت کام بنتا ہے۔ کہنے لگے جب نئے شہر میں داخل ہو، مسنون دعائیں پڑھو اور ہدیہ کرو سورت اخلاص کا، سورت قل هو اللہ کا، سورت فاتحہ، سورت اخلاص کا ہدیہ کرو ان شہر کے ارواح کو جو موجود ہیں، زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کو ہدیہ کرو۔ اس شہر کے اندر آپ کو راحت ملے گی، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، لطف و کرم ملے گا، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مخالفتیں نہیں ملیں گی، موافقتیں ملیں گی، موافقت ملے گی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ وجود تھا، ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ رابطہ تو ختم نہیں ہوا، وجود ختم ہوا ہے موت کے نام پہ۔ یہ روحیں قیامت کے دن ہاتھ پکڑیں گی، جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھول تھے، چھوٹے بچے، فرمایا وہ مومنوں کی امانتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ ایمان والوں کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں موجود رہیں گی۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک بلا ہے میرے پیچھے ہے، اور بڑی خطرناک بلا ہے، میں ہانپتا کانپتا ہوں۔ تو ایک شخص دیکھا نہایت خوبصورت لیکن بہت کمزور، میں نے اس سے کہا کہ اس سے مجھے بچا دو، کہ میں کمزور ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے ہے۔ حتیٰ کہ آگے دیکھا تو آگے آگ کا سمندر ہے، بس اس کے آگے کوئی راستہ نہیں، سمندر آگ کا ہے۔ تو کہنے لگے اچانک ایک عمارت سامنے آئی، اس میں سے بچے نکلے، اور ایک بچی جو میری فوت ہو گئی تھی وہ نکلی، اور اس نے آ کے میری انگلی پکڑی، ابا ابا کہا، اور اس بلا کی طرف ایسے ہاتھ کیا، اور وہ بلا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا بیٹی تو میرے کام آ گئی، یہ بلا کون تھی؟ کہنے لگے بابا آپ کی خطائیں تھی۔ کہنے لگا وہ بندہ تھا خوبصورت، وہ آپ کی نیکیاں تھی پر کمزور تھی، وہ آپ کی مدد نہ کر سکے۔ کہنے لگا تم کیسے کام آئی؟ فرمایا بچپن میں جن کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ والدین کے لیے امانتیں ہوتی ہیں، اللہ وہ امانتیں رکھ دیتا ہے، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، وہ امانتیں ہوتی ہیں، اللہ ان امانتوں کو سنبھالتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ امانتیں کام آتی ہیں، اور امانتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ہاتھ تھام لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ تو بابا میں وہ آپ کی امانت ہوں، اور میں آپ کے کام آ گئی۔ روحیں ہاتھ تھامتی ہیں، روحیں ہاتھ تھامتی ہیں، روحیں سنبھالتی ہیں۔ ہمارا روحوں کا نظام ایسا نہیں کہ بس ختم ہو گیا، روحیں ہم سے مانگتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا، وبا پھیلی تھی، لوگ بہت مر رہے تھے، لوگ بہت مر رہے تھے،
تو میں ایک قبرستان کے دروازے پہ جاتا، ان کو سلام کرتا، اعمال کا ہدیہ کرتا، روز کا معمول تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے ایک دن نہ گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان اکٹھے ہیں، میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم سارے قبرستان والے ہیں، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں، آج آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں دیا، ہم آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور روحوں کے ساتھ بھلا کیا جائے تو جزائے خیر بھی دیتے ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا، 3 مرد تھے، چوتھی عورت تھی، اس جنازے کے پائے کو پکڑنے والا کوئی چوتھا مرد تھا نہیں تھا، کندھوں پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ میں نے اس خاتون سے وہ جنازہ لے لیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کوئی نہیں آیا؟ کہا خسروں اور ہجڑوں والی حرکتیں کرتا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، مر گیا، کوئی نہیں آیا۔ 3 لوگ کو منت کی، آئے، میں تو ماں تھی، چوتھا کندھا دینے والا کچھ تھا ہی نہیں، تو میں ساتھ ہو گئی۔ تو فردر فرماتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین ہو گئی، اس کے لیے دعا کی، بھلا کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہے، جنت باغ و بہار ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں وہی جنازہ ہوں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ مقام؟ کہا اللہ پاک کے حضور کے، اللہ نے کہا ساری زندگی لوگ تجھے لعن طعن ملامت کرتے رہے اور میں بھی تجھے ملامت کروں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے کسی سے نفرت نہ کریں، کافر سے بھی نفرت نہ کریں۔ کیوں؟ کافر سے کیوں نفرت نہ کریں؟ کیا پتا آخری وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک درویش نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ نے کہا لالا جی یہ کیا کہانی ہے؟ آپ تو ہندو مرے تھے، یہ کیا؟ کہا ایک دفعہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے بیٹھ کے کھا پی رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کر، سب کے سامنے کھا پینا۔ بس میرے رب کو یہ ادا پسند آئی، جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا پہلے اس نے کلمہ پڑھایا پھر روح قبض کی۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ لجپال ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمیں تو کافر کا پتہ نہیں کہ اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اور اپنا پتہ نہیں کہ ہم سے کلمہ چھن جائے۔ ساری عمر کلمہ پڑھنے والا کلمہ چھن گیا اور بغیر کلمے کے موت آ گئی، اور دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ روحوں کا جہان، انوکھا جہان، زندہ روحوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان روحوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، کرشمے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ سوچ نہیں سکتے کہ نظام عالم میں روحوں کا جہان ہے کیا؟ نظام عالم میں روحوں کا کیا جہان؟ سوچ نہیں سکتے۔ اور جس میں روحوں کا جہان تھوڑا سا بھی کھل گیا، تھوڑا سا بھی روحوں کا جہان جس پہ کھل گیا، وہ شخص وہ ہے جس کی زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھلے اور حیرت انگیز کھلے، جس پہ روحوں کا جہان تھوڑا سا بھی کھل گیا، تھوڑا سا بھی روحوں کا جہان کھل گیا، اور کھلے گا اس پہ جو اعمال کا مسلسل ہدیہ دے گا، ان کو اعمال کا ہدیہ دے گا۔ سورۃ قل ہو اللہ پڑھی، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، ہدیہ، صدقہ، خیرات، اعمال کا جو ہدیہ دے گا اس پہ روحوں کا جہان کھلتا چلا جائے گا، اس پہ روحوں کی دنیا کھلتی چلی جائے گی۔ پھر اس کو انوکھی دنیا
अनोखा जहान, अनोखा निजाम उसको मिलेगा। अक्ल इंसानी सोच नहीं सकती कि उसको कैसा जहान मिलेगा। आम इंसान की अक्ल से मावरा है। इसलिए कहा कि जिसमें रूहों का जहान खुल जाए